کرتے تو آپ کسی تیسرے فریق سے اس کی تحقیق کروا لیں، تصدیق کروا لیں. آپ کے پاس کچھ بھی ہے آپ کسی تیسرے فریق کو دے دیں، کوئی باڈی کر لے، کوئی کثیر الجماعتی باڈی کر لے، کثیر الممالک باڈی کر لے، کوئی ایسی باڈی، کوئی آرگنائزیشن جس میں اب بہت سارے ممالک حصے دار ہوتے ہیں جیسے یونائٹڈ نیشنز ہوتے ہیں، کوئی تیسرا ملک کر لے جس پر آپ کا اعتماد ہے وہ کر لے. اب یہ ایک بہت بڑی پوزیشن تھی جو حکومت پاکستان نے، شہباز شریف صاحب نے، جناب وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت بڑی پوزیشن لی، اور پوزیشن یہ لی کہ یہ اس میں اب آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور آپ کسی تیسرے فریق سے کرائیں. یعنی میں آپ کے دیے ایویڈنس کو ریفیوٹ کروں گا، آپ ایک ایویڈنس ایسا دیں گے جس سے میں ایگری نہیں کروں گا، آپ کی اور میری دونوں کی پوزیشنز ڈفرنٹ ہوں گی، تو لیٹ اے تھرڈ پرسن، دو فریقین میں تنازع ہے تو کسی تیسرے کو دونوں فریقین کے تنازع کو دیکھنے میں کہ غلطی پر کون ہے، کس نے یہ جرم کیا ہے، کس نے یہ دہشت گردی کی واردات کی ہے، کس نے یہ زیادتی کی ہے، تو کسی تیسرے فریق پر آپ یہ معاملہ ڈال دیں اور اس کو ایسے دیکھیں. اس پر کوئی رسپانس نہیں آیا. جب رسپانس نہیں آیا، ایک اٹیک کر دیا، اور جب یہ اٹیک ہو گیا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے بعد دنیا کے ممالک کے ساتھ رابطہ کیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے، وردی فیلڈ مارشل نے دنیا کے ممالک کے ساتھ رابطہ کیا، اور رابطہ کر کے اپنی یہ پوزیشن، اس میں چاہے اسلامی ممالک تھے، اس میں چاہے یورپین کنٹریز تھیں، اس میں چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس تھا، اس میں ٹرکی تھے، چین تھا، دنیا جہان سے بات کر کے انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ تو بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں. اس موقف کی بھی عالمی سطح پر، جو کہ ہندوستان کا ایک الزام کا موقف تھا، اس میں ثبوت کا نہ ہونا اور پاکستان کا اپنے مقدمے کو بڑا شاندار طریقے سے لڑنا، تو یہ اس کا ایک پہلو تھا. اب جب سیکیورٹی کی بات آئی تو ہماری ڈی جی آئی ایس پی آ رہا ہے، جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی آ کے تو میں بھی وہ سن رہا تھا جیسے پوری قوم کی نظریں ٹی وی پر لگی تھیں. اور یہ ایک بات ہے، ہم سنتے رہے ہیں کہ جنگوں میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے. یہ آپ نے بھی یو ایس اے ایران وار میں بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. آپ نے یہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ جب تھا تو آپ نے انڈین میڈیا کو دیکھا ہوگا. انڈین میڈیا نے لاہور میں ایک بندرگاہ بنا دی، انڈین میڈیا نے چونیا کو ون اوور کرا دیا، انڈین میڈیا نے کئی ہمارے ہوائی اڈے تباہ کرا دیے. انڈین میڈیا نے ایک وار مانگرنگ اور ایک فالس رپورٹنگ تھی جس میں وہ جو ایک ہم سنتے آئے تھے کہ جی جنگوں میں جو سب سے پہلا قتل ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے، تو اس کی پوری تصویر تو میں وہاں ملتی تھی. اب پاکستانی میڈیا نے کیسے رسپانس کیا؟ پاکستانی میڈیا نے کیسے رسپانس کیا کہ پاکستانی میڈیا نے بالکل ایک وار مانگرنگ کی صورتحال، ہمارے اینالسٹ بیٹھتے تھے، بڑی ریشنل بات کرتے تھے، ہمارے لکھنے والے پرنٹ میں لکھ رہے تھے اور بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ لکھ رہے تھے، جس میں وہ ان کی فوج کا حجم بڑا بتاتے تھے، جنگ کے نقصانات بتاتے تھے، اور یہ تفصیل بتاتے تھے کہ اگر آپ سوورینٹی کسی کی بریچ کریں گے تو اس میں سائز آف دس آرمی ول ناٹ میٹر. یہ تو پھر جنگ کا نقصان ہوگا، نیوکلیر ممالک کے درمیان جنگ کس طرح کے نتائج دے سکتی ہے، اس پر بات کرتے تھے. وار مانگرنگ نہیں تھی، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں. تو پھر جب آپ کی میڈیا، آپ کی گورنمنٹ یہ جب اس طرح کا رسپانسبل بیہیویئر دے رہی تھی، تو جب میجر جنرل احمد شریف چودھری اپنی پریس کانفرنس ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے تھے تو میں بھی سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑی لاؤڈ سٹیٹمنٹ دی، بہت ہی لاؤڈ سٹیٹمنٹ. مجھے یاد ہے غالباً یہ پاکستان پر حملے کے بعد 5-6 تاریخ کی درمیانی رات تھی یا 7 تاریخ تھی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ حملہ تو اب آپ نے کر دیا ہے، بے بنیاد الزام کے ساتھ کیے، ایسے اقدام پر کیا ہے جس کے ساتھ پاکستان کا تعلق کوئی نہیں. پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں آئی. دیکھیں آج 1 سال گزر گئے، 1 سال کے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی ایویڈنس ایسا جو کہیں پر شیئر کیا گیا ہو قطعی طور پہ کسی جگہ پر، کسی فورم پر، کسی جگہ پہ کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس الزام کی. تو احمد شریف چودھری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ اب جنگ بند ہم کریں گے، آپ کو ہم ایسے ہٹ کریں گے کہ آپ کو یہ یاد رہے گا، جنگ شروع آپ نے کی، اب بند کرانے کی درخواست آپ کریں گے اور یہ آپ کا ہم نقصان کریں گے اور پاکستان اس جنگ کے اندر فاتح.
تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں بہت ٹال کلیم ہے یہ what DGISPR has said. تو جنگ میں اتنا بڑا ٹال کلیم صرف جذبے کی بنیاد پر تو نہیں کیا جا سکتا کہ جی میرا بڑا جذبہ ایمانی ہے اور ایک طرف کوئی شخص ایک اسٹین گن لے کے کھڑا ہے اور میں تلوار لے کے لڑنے آ جاؤں جذبہ ایمانی سے، تو کیسے ہوگا؟ تو یہ بڑے I was a bit because I was not acquainted with the details، جو ہماری سیکورٹی کی ڈیٹیلز تھی میں ان سے بالکل سمجھنے کی اس طرح سے واقفیت نہیں تھی جس طرح سے obviously those who are at helm of affairs ان کو ہوگی. تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں I was a bit worried. پھر میں نے دیکھا کہ جو ٹال کلیم انہوں نے کیا تھا اس میں ایک ریسٹرینٹ کا ایلیمنٹ بھی رہا. پاکستان نے فار گڈ 2-3-4 days اپنی پوزیشن کو ہولڈ کیا. پاکستان نے اگریشن کے جواب میں ڈپلومیسی کو پریفر کیا. پاکستان نے پیس کو ایک موقع دیا. پاکستان نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کی کہ پاکستان کسی صورت بھی وار کی طرف ریزورٹ نہ کرے. پاکستان یہ کہتا رہا کہ آپ اپنی اس پوزیشن سے پیچھے ہٹیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں آپ نے ہمارے سویلین لاسز کیے ہیں، آپ نے ہماری سویلین پراپرٹیز کو ہٹ کیا ہے، آپ نے ہماری مساجد کو ہٹ کیا ہے. دنیا میں عبادت گاہوں کو جنگوں کے درمیان ایک تحفظ دیا جاتا ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے، آپ نے تو سیدھے اٹیک ہی مساجد پر کر دیے. تو پاکستان واز ریسٹریننگ اٹ سیلف. لیکن پھر جب ہم نے دیکھا کہ وہ ایسکلیٹ کر گئی اور جب وہ ایسکلیشن اس حد تک آ گئی کہ ہمیں کوئی اور صورت نظر نہ آئی کہ یہ فردر ایگریشن کریں گے، فردر ہماری سوورینٹی کو بریچ کریں گے. اور ان کا مدعا صرف اتنا ہی ہے، مدعا اتنا ہی ہے کہ وہ ایک ہیجمنی کریٹ کرنا چاہتے تھے، ایک اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے تھے، خطے کے اندر اپنی ایک ایسی حیثیت قائم کرنا چاہتے تھے کہ وہ یہاں کی سپر پاور ہے اور کوئی ان کے مقابلے میں یا کھڑا نہیں ہو سکتا. باقی سب لوگ ان کی یس اور نو کی طرف دیکھیں گے اور اس پورے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر ان کی ایک بڑی مسلمہ طاقتور برتری کی حیثیت قائم ہو جائے گی. اور وہ ہندتوا کی سوچ جس کا اظہار یہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی چھپا کر کہتا ہے یا نسلی برتری یا نسلی امتیاز کی بنیاد پر کوئی اپنی حیثیت کھڑی نہیں کرتا. وہ جو پارلیمنٹ، انڈین پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ ہے، اس کے باہر آپ شیو جی مہاراج کا وہ پوسچر اور اس کے نیچے اکھنڈ بھارت کا وہ نقشہ، اس کے نیچے وہ دی گئی تفصیل جس میں یہ جتنی نیشن سٹیٹس ہیں، یہ نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ان سب کو وہ اکھنڈ بھارت. تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اب دس واز دا ٹائم دیٹ ود دس مائنڈ سیٹ، ود دس تھنکنگ آف ہیجمنی، اس کے ساتھ کہ ہم کریٹ کریں گے، اپنی سیکیورٹی کی سپیریورٹی کلیم کریں گے، پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کو بالکل ایک اسٹینڈ الون اینڈ الوف نیشن جس کے اوپر ٹیررزم کا الزام ہے، جس کے اوپر کراس بارڈر ٹیررزم کے الزام ہیں، جس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پناہ گاہوں کے الزام ہیں جن کو انہوں نے اپنے بیلسٹک میزائل کے ساتھ مار دیا ہے. اینڈ دس از انڈیا، دس از انڈیا، دس مائٹ از انڈیا. اب here comes the time when Pakistan reacted. Now Pakistan reacted in such a sophisticated manner، ایسے انداز میں ریئیکٹ کیا کہ ان کی ساری وار مشین کو جیم کیا، ان کے ملک کے اندر گھس کر ان کے اڈے تباہ کیے. ان کے جو بڑے پراؤڈلی اکلیمڈ دنیا کے بہترین رافیل طیارے تھے فرینچ ساختہ، ان کو ان نمبرز تباہ کیا. پاکستان کا لاس اور انڈین لاس جب کمپیریزن ہوا تو دیر واز نو کمپیریزن. پاکستان واز فار سپیریئر. پھر دنیا اس ٹیکنالوجی کی طرف دیکھنے لگی کہ پاکستان کی یہ جنگی صلاحیت، ایٹمی طاقت تو پاکستان ہے ہی ہے.